دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 34۔ اپنے بڑے بھائی کو ملک جی نے نوکروں سے پٹوا دیا تھا۔ اس وقت علی شیر میدان میں کھیل رہا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کے ابا پر چچا کے منشی کے نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ دوڑتا ہوا پہنچا، مگر اتنی دیر میں معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا۔ بے عزتی کا احساس اس نے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر جھلکتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے چچا کے ڈیرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ منشی فخر سے اپنا کارنامہ اس کے چچا کو سنا رہا تھا کہ علی شیر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جاتے ہی منشی کو آواز دی۔ اس سے پہلے کہ منشی کچھ کہتا، چچا نے اپنے دھاڑیلوں سے کہا، یہ سمپولیا یہاں کیوں نظر آ رہا ہے؟ میں تم سے بات کرنے نہیں آیا، علی شیر تلخ لہجے میں بولا۔ اس سمپولیے کی ایسی خبر لو کہ یہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ ملک نے اپنے دھاڑیلیوں کو حکم دیا۔ حکم کی دیر تھی کہ سب کے سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ لمحہ بھر میں اسے لہو لہان کر دیا۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا تو اسے حویلی کے باہر پھینکوا دیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کراہتا ہوا اٹھا اور اپنے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس کی ماں اس کے باپ کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ بیٹے کو لہو لہان دیکھ کر باپ اپنے زخموں کو بھول گیا اور بیٹے کی تیمارداری میں لگ گیا۔ 2-3 دن میں علی شیر صحت یاب ہو گیا۔ زخم منبل ہوتے ہی وہ منشی کے ٹو میں لگ گیا۔ ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ اس دن وہ درنتی ہاتھ میں لیے ہوئے کھیت سے نکل کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے راستہ بدل لیا تھا کیونکہ اسے اس طرف جانا تھا جہاں ایک گہری کھائی تھی۔ اس کھائی کے کنارے اگناس نامی پودا بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اسے بابا نے آتے وقت وہ پودا لے کر آنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے کھائی کے نزدیک منشی دکھائی دیا۔ وہ بیٹھا کوئی پودا اکھاڑ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی علی شیر کی رگوں میں لاوا سا ابلنے لگا۔ وہ بے قدموں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر پتہ نہیں وہ کون سا جذبہ تھا، کون سی کیفیت تھی جس کے تحت اس نے وہ اسراری فعل سر انجام دے دیا۔ بس ذہن میں ایک شعلہ سا لپکا اور ایک چنگاری سی بھڑکی اور اس نے لپک کر زمین پر بیٹھے ہوئے منشی کے پیچھے جا کر اس کی گردن میں درامتی پھنسا دی اور زور سے اس طرح جھٹکا دیا کہ پتلے درخت کے تنے کو کاٹتے ہیں۔ ایک دلدوز چیخ فضا میں ابھری۔ یہ چیخ اس قدر بھیانک تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی گھبرا کر فضا میں اڑنے لگے اور شور مچانے لگے۔ منشی چت حالت میں زمین پر گر گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ گردن کا کافی بڑا حصہ تیز دھار اور دندانوں والی درنتی نے کاٹ دیا تھا۔ منشی تڑپ رہا تھا، اپنے ہی خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ علی شیر وہاں رکا نہیں، بھاگتا ہی چلا گیا اور اس نے درانتی وہیں کھائی میں پھینک دی تھی۔ اگلے دن گاؤں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ وہ جاگیردار کا خاص کرندہ تھا اور گاؤں میں یا گاؤں کے باہر کسی کی مجال نہ تھی کہ جو ان کی طرف ٹیڑھی نظروں سے بھی دیکھ سکے۔ اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ ایسے روب داب والے شخص کا قتل کس نے کیا، یہ ایک معمہ بن گیا تھا۔
کیونکہ گھر آتے ہی علی شیر نے اپنے داہنے پیر پر ہلدی چونے کا لیپ لگا لیا تھا اور ہر ملنے والے سے وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ رات کو آنگن کے میں پھسل کر گر پڑا تھا، جس کی وجہ سے پیر میں سخت تکلیف ہے۔ پیر کی تکلیف کی خبر رئیس تک پہنچی تو وہ بہت حد تک نرم پڑ گیا۔ ابتدا میں اسے قاتل ہونے کا شبہ علی شیر پر ہوا تھا، مگر پیر کی چوٹ کا سن کر اسے خیال بدلنا پڑا۔ منشی کے قتل کے ایک ہفتے کے بعد وہ گاؤں سے نکل آیا۔ شہر جانے کے لیے جس بس میں سوار ہوا تھا، اسی بس میں اس کے برابر میں بیٹھا شخص ایک ایسا مجاہد تھا جو مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر برسر پیکار تھا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس نے علی شیر سے اس کے چہرے کی پر چھائی ہوئی پریشانی کا سبب پوچھا۔ علی شیر پہلے ہی نروس تھا، پھر وہ اس مجاہد کی شخصیت سے نادانستگی میں متاثر بھی تھا، اس لیے وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بجنے لگا، ایک ایک بات بتا دی۔ سب کچھ سننے کے بعد اس مجاہد نے کہا، اگر مناسب سمجھو تو اپنے انتقام کے جذبے کو ختم کر دو۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سونپ کر خاموش ہو جاؤ۔ وہ اگر چاہے گا تو تمہیں موقع ضرور دے گا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ جہاد بھی ہے، تم جہاد میں شمولیت حاصل کر لو۔ مگر میں تو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، جہاد کیسے کروں گا؟ جو لوگ پہلے سے کفار کو للکار رہے ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے، تم وہاں تو کرو۔ اور اسی طرح علی شیر اپنے انتقام کو بھول کر مجاہدین کا ساتھی بن گیا۔ اس دوران میں وہ کئی بار گھر آیا، مگر اس کی ذہنی حالت اب وہ نہ تھی، وہ ذاتی دشمنی نبھانے بیٹھ جاتا۔ اس کی خاموشی کو رئیس نے اس کی کمزوری سمجھا اور وہ اسے ذکر پہنچانے کے لیے طاق میں رہا، اور اس بار جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے وار کر دیا، غدار کہہ کر اپنا انتقام لے لیا۔ اور اب انتقام کی اگلی قسط ہم وصول کریں گے، علی شیر کا انتقام لیں گے اور اس کے باپ کو اس کا حق دلائیں گے، پروفیسر عثمان نے کہا۔ مگر کیسے؟ بس تم دیکھتے رہو، یہاں کے ملک کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، پھر انتقام کا راستہ کھلتا چلا جائے گا، یہ کہہ کر پروفیسر نے کروٹ بدل لی۔ اگلے روز انہوں نے ملک سرفراز چوہان سے ملاقات کی۔ کچھ پروفیسر کی شخصیت کا اثر، کچھ ان کی فریاد کا انداز، ملک سرفراز نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ضعیف شخص ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، اس کی زندگی کا سہارا، قصبے کے ملک کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا، اسے ناحق قتل کر دیا گیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملک سرفراز چوہان نے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے حق دلا دیں، مگر مجبور ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ مدد کریں۔ مگر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ چوہان نے کہا۔ دیکھیے، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اپنے علاقے میں ظلم کو پھیلنے نہیں دیتے۔ ایک ضعیف ماں آپ سے فریاد کرنے آئی ہے، ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کی موت کا بدلہ چاہتا ہے، اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ان ظالموں سے حساب لے سکے، اسی لیے وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہے۔ بولیے، جواب دیجئے، کیا آپ اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ آدمیوں کو کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ملک چوہان نے کہا۔ میں کسی بھی حالت میں آپ کا نام نہیں آنے دوں گا، پروفیسر نے کہا۔ اگلے ہی دن ملک چوہان نے اپنے کچھ آدمی ساتھ کر دیے۔ پروفیسر اور عادل نے ساتھ لے کر قصبے کی جانب چل پڑے۔ ان کے ساتھ علی شیر کے والد بھی تھے اور وہ اب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی قصبے کی آبادی شروع نہیں ہوئی تھی کہ علی شیر کے والد نے انہیں رکنے کے لیے کہا۔ خیریت جناب؟ عادل نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، وہ دیکھو ادھر، علی شیر کے والد نے اشارے سے بتایا۔ عادل اور پروفیسر نے ایک ساتھ ادھر دیکھا۔ دو آدمی کھیتوں کے درمیان چل رہے تھے۔ یہ دونوں میرے بھائی کے خاص آدمی ہیں، میرے بیٹے کے قتل میں ان کا پورا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ہی اسے غدار مشہور کیا تھا۔ مجھے شبہ نہیں، یقین ہے کہ اس دن میرے بیٹے پر انہی دونوں نے گولیاں چلائی تھی۔ تمام لوگ سینے کے بل لیٹ گئے اور سانپ کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔
اب کھیت کے منڈیر بالکل قریب آ چکی تھی۔ منڈیر کے پار دوسری جانب سے آنے والے دونوں بھی منڈیر کے قریب آ گئے۔ تبھی عادل جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اسے آج کل اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ ٹھٹکنے کی ایک بڑی وجہ عادل کے ہاتھ میں پکڑی کلاشن کوف کی اٹھی ہوئی نال دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ آگے والے نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کافی خوف زدہ لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پہچانو گے، عادل نے دانت پیس کر کہا۔ میں تمہاری موت ہوں، مگر دشمنی کی وجہ بھی تو ہوگی۔ آج سے پہلے تو تم کبھی نظر نہیں آئے۔ میں زندگی میں پہلی بار ادھر آیا ہوں صرف انتقام لینے، عادل نے کہا۔ انتقام؟ مگر کس کا انتقام؟ تمہیں علی شیر یاد ہے؟ وہی علی شیر جسے تم نے غدار مشہور کیا تھا، جسے بیلچے سے مار مار کر جوانی میں ہی ختم کر دیا تھا، عادل نے چیخ کر کہا۔ نہیں، بیلچے سے تو نہیں، اسے کلاشن کوف سے مارا تھا، وہ گھبرا کر بولا۔ نفسیاتی طور پر وہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ اس نے خود ہی قتل کا اقرار کر لیا۔ بس میں یہی سننا چاہتا تھا، میں اسی علی شیر کا قدر ہوں۔ اب تم دونوں کو کتے کی موت ماروں گا۔ وہ دونوں حد سے زیادہ سراسیمہ ہو گئے تھے اور بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن بھاگ نہ سکے، اور ان کے پیچھے بھی کلاشن کوف برادر کھڑے تھے۔ جانے دو بھائی، ہمیں جانے دو، دوسرے نے ہاتھ جوڑ کر رو دینے والے لہجے میں کہا۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، مرنے والے دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، پھر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم بھی بچ نہ پاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ تم نے علی شیر جیسے معصوم بندے کو مار دیا، تم پکڑے گئے، عادل نے اسے نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور تم میں سے کوئی بھی پکڑا گیا، تمہارا وہ باپ، تمہارا ملک پکڑا گیا، تم پکڑے گئے، تمہارا یہ ساتھی پکڑا گیا۔ جب تم لوگ ایک معصوم نوجوان کو قتل کر کے پکڑے نہیں گئے تو میں کیسے پکڑا جاؤں گا؟ ان دونوں میں سے ایک باضابطہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں دعائیں دیں گے، نقد رقم بھی دیں گے، ہمیں جانے دو۔ تمہارے پاس بہت روپیہ ہے نا، اسی روپے کے لیے ہی تم نے ملک کا کہا مانا تھا۔ اپنے روپوں سے تم اپنی زندگی خرید لینا۔ اس کے ساتھ اس نے کلاشن کوف کا ٹریگر دبایا، دھماکہ ہوا، ایک کا بھیجا اڑ گیا اور دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی کہ پروفیسر کے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص نے گولی داغ دی۔ گولی اس کی پشت کو چیر کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ خون کا فوارہ سا اچھلا تھا اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ ان دونوں سے بے حساب بے باک کر کے وہ آگے بڑھے۔ اب قصبے کی آبادی نزدیک آ چکی تھی۔ گولیوں کی آواز سن کر بہت سے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ پروفیسر اور ان کے ساتھی کلاشن کوف بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں اس عالم میں نزدیک آتے دیکھ کر آبادی کے کنارے کھڑے لوگ کھسکنے لگے۔ وہ لوگ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے گاؤں میں داخل ہوئے تھے اور انہیں روکنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ تھوڑی سی مدافعت ہوئی بھی تو ملک کی حویلی پر ہوئی، لیکن طوفان پر بھی کبھی کوئی روک لگا سکا ہے؟ وہ بے دھڑک حویلی میں داخل ہو گئے۔ ملک کے وہ جانسار جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی بھاگ اٹھے تھے۔ انہوں لوگوں نے اندر داخل ہوتے ہی باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے تھے اور پھر حویلی کے مسلح افراد کو غیر مسلح کرنا شروع کر دیا۔ جس نے بھی مزاحمت کی اسے فوراً ہی گولی مار دی گئی۔ کئی لاشیں گر گئیں۔ خوف زدہ محافظوں نے مقابلے کی کوشش ترک کر دی اور ہتھیار ڈالنے لگے۔ ان لوگوں کے تمام ہتھیار سمیٹ لیے اور حویلی میں موجود سارے مردوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان لوگوں کا ہر کام پہلے سے طے شدہ تھا، منصوبے کے مطابق تھا، بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہا تھا۔ انہیں کہیں بھی کوئی بڑی مشکل درپیش نہ آئی۔ 3 مردوں کو باقی سارے مردوں سے الگ کر کے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں ان 3 مردوں کے علاوہ صرف عادل، پروفیسر علی شیر کے والد اور ایک شخص دوسرے پر دروازے پر کلاشن کوف لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں میرے بھائی، مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جسے تو نے اس گاؤں سے نکال باہر کیا تھا، میرے مجاہد بیٹے کو غدار کہہ کر مروا دیا تھا، علی شیر کے والد نے گرج کر کہا۔ بھائی جان رحم کریں، گزری باتوں کو بھلا دیں، منجلے بھائی نے گڑ گڑا کر کہا۔ گرے مردے اکھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو جتنی مربع زمین، جتنی رقم چاہیے ہم دیں گے۔ کیا میں اس زمین پر اپنے جوان بیٹے کی فصل لگاؤں گا
या रकम से गबरू जवान बेटा ख़रीद लूँगा। मैं यहाँ ज़मीन का हिसाब लेने नहीं आया, मैं आया हूँ अपने बेटे के खून का हिसाब लेने। तुम दोनों को हिसाब देना होगा। खुदा के लिए रहम करो, हमारी जान बख्श दो, छोटे भाई ने मिन्नत की। तूने मेरे बेटे की जान बख्शी थी, उसने दांत पीस कर कहा। उसका तो सिर्फ इतना कसूर था कि उसने अपना हक मांगने की गलती की थी। तूने उसके बदले में उसकी जान ले ली थी। उस वक़्त मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं कमज़ोर था। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अब मैं तुमसे पूरा हिसाब चुकाऊँगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे इन दोनों बेटों को गोली मारूँगा, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि बेटे का दुख क्या होता है। नहीं नहीं, मंझले भाई ने घबरा कर कहा, मेरे बेटों को कुछ ना कहना, मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे बेटों को कुछ ना कहना। इसकी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अली शेर के बाप की क्लाशनकोफ गरजी। गोलियां बरसीं, मगर उसके दोनों बेटों के सर के ऊपर से गुजर गईं। वो दोनों खौफ से ज़मीन पर गिर गए थे और अब सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। ओह जालिम, तू भाई है या कसाई? ये तू क्या कर रहा है? मुझको मार दे, मगर मेरे बेटों को छोड़ दे, वो बेकसूर हैं। तेरा मुजरम मैं हूँ, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। तुझे यूँ बच्चों की तरह रोते देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। तू भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मुझे वह वक़्त याद आ रहा है जब मैं बड़ा भाई होकर भी तेरे सामने रो रहा था, गड़गड़ा रहा था, और तू मुझे धत्कार रहा था। वो हमारी गलती थी भैया, उसने हाथ जोड़ दिए। तू किस किस गलती की माफ़ी मांगेगा? उस रोज़ मैं रो रो कर अल्तजा कर रहा था कि मेरे बेटे को मत मारो, रोक लो अपने आदमियों को, लेकिन तूने मुझे इंसान ही कब समझा था, और अब देख ले कुदरत ने तुझे कैसे दिन दिखाए हैं। हाँ, यही हमारा अंजाम होना था। बाप जैसे भाई को हमने दुख दिए, भतीजे का खून किया, तो हमारा अंजाम यही होना था। मार दो हमें, हमारा सीना छलनी कर दो। दोनों भाई एक आवाज़ में रो रहे थे, चीख रहे थे, पागलों की तरह अपने ही बाल नोच रहे थे। शायद उन पर हद से ज़्यादा दहशत तारी हो गई थी। किस्सा ख़त्म करें, आदल बोला, ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। उसने सेफ्टी केज हटाकर पिस्तौल बुलंद कर लिया था। देखिए जनाब, मैं कोई सड़क छाप मजनू नहीं हूँ, और ना आपकी बीवी की हसीना आलम है कि मैं इतना बड़ा कारोबार छोड़कर इस दूर अफ्तादा इलाके में आ जाऊँ। दिमाग पर जोर डालें, सोचें, मैं इतनी दूर से आकर ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ कि ये मेरी बीवी है। अपनी गाल पर पड़ने वाले तमाचे को नज़रअंदाज करके यूसुफ बोला। कैथी ने हालात की नज़ाकत भांप ली थी। उसने जावेद को समझाने के लिए कहा, भाई मेरे, मैं ठहरी साइंस की तालबा, इसलिए साइंस के मुताबिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद तुम मेरी बात को समझ सको। देखो, ये इंसानी जिस्म क्या है? ये एक शाहकार है। वो यूं कि हर इंसानी जिस्म की इब्तदा सिर्फ एक खुलिया सेल होता है, जो वक़्त के साथ साथ नशूदो नुमा पाकर एक जिस्म में तब्दील हो जाता है, जो 70 ट्रिलियन खुलियों पर मुश्तमिल होता है और हैरान कर देने वाले तभी फ़िज़िकल और जहनी मेंटल अफ़वाल या कारकर्दगी की सलाहियत का हामिल होता है। इस राज को समझने के लिए जिस्म इंसानी की तशरीह देखें। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को मुतअद्दद निज़ाम जिस्मानी का मुरक्कब बनाया है, जो इंतहाई पेचीदा है। 17 निज़ामों पर मुश्तमिल ये जिस्म ढांचा अज़ला, दिल और दौरान खून और लम्फ़, फेफड़े, तनफ़्फ़ुस, ग़िज़ा और हाज़मा, बोलो बराज का निज़ाम, तहूल, असबी निज़ाम, दिमाग, चश्म, कान, मशाम और मज़ा, जल्द, दरों, अफराजी, सनफ़ और तौलीदी हमल और बच्चे की पैदाइश, ये 17 निज़ाम हाय जिस्म के एक दूसरे से बिलवास्ता मुंसलिक हैं। जिस्म का हर निज़ाम तफ़ाइली तख़सीस रखता है। इस अजूबे यानी जिस्म इंसानी में जिनियात का रोल बहुत अहम है। इंसानी जिनियात हमें बेहतर तौर पर वरासी खसूसियात की मेकानियत की समझ बूझ देती है। पुरउम्मीद वालिदैन जिनके ख़ानदानी पस मंज़र में कोई जिनियाती बेतरतीबी या बद तरतीबी होती है, उसका असर औलाद पर पड़ना ज़रूरी है। और हाँ, गुलाम रसूल ने कहा, इंसानी
निज़ाम जिस्मानी दरअसल दर्स अहकाम खुदा भी है। उसे समझने के लिए अफ़वाल पर नज़र डालें। आप देखेंगे कि हर काम एक असूल के तहत हो रहा है। अल्लाह ने जो सिरात यानी रास्ता मुकर्रर कर दिया है वो उसी पर चल रहे हैं। हालांकि हर खुलिये में बहुत सारी कुव्वत होती है, मगर वो सिर्फ़ उसी कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं जिसका हुक्म है। ये तो हम इंसान हैं जिनका वतीरा ही बदअहदी है। ज़ुबान से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर मदद मांगते हैं अपने अफसर से, मिनिस्टर से, किसी दौलतमंद या कुव्वत वाले से। ज़ुबान से इकरार करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम और भागते हैं गुनाहों की तरफ। नतीजन मगजूब ठहरते हैं, सज़ा के हकदार बनते हैं। खुलिये भी कभी कभी सिराते मुस्तकीम से भटकते हैं और जैसे ही वो भटकते हैं साइंस के मुताबिक उनकी शक्ल मसक हो जाती है और वो मगजूब ठहरते हैं, गज़ब का शिकार हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ सेल उन्हें खा जाते हैं, वो फना हो जाते हैं। गुलाम रसूल की बात को नज़रअंदाज करते हुए कैथी बोली, आपकी बीवी का ख़ानदानी पस मंज़र देखें, उसके DNA में कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर है। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, मगर ये बात कहाँ साबित है कि इनकी बीवी की रूह इसमें दाखिल हो गई है। यूसुफ ने कहा, इस पर भी गौर करना होगा, लेकिन दिमाग ठंडा रख कर करें। गर्म दिमाग से मसला हल नहीं होता, मज़ीद उलझ जाता है। कुछ वक़्त दें। गुलाम रसूल साहब और मैं इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन एक ना एक रास्ता निकल ही आएगा। सारे मसले अपनी जगह, मगर ये साहब मेरी हमीयत को क्यों ललकार रहे हैं? मेरी बीवी को अपनी बीवी क्यों कह रहे हैं? जावेद बोला, हर बात के पीछे एक कहानी होती है। मैं रूह वगैरह पर यकीन नहीं करती, फिर भी मुझे लग रहा है कि यूसुफ साहब सच बोल रहे हैं। कैथी ने कहा, ये क्या बात हुई? जब रूह वगैरह पर आपको यकीन नहीं तो फिर कैसे कह सकती हैं कि ये सच बोल रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, ये आलमी पैमाने के बिजनेसमैन हैं। ज़र, जन, ज़मीन इनके लिए मसला नहीं है, फिर ये एक आम सी औरत के लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? इनके पास दौलत है और ये दौलत से मलका हुसन को भी खरीद सकते हैं। फिर इतनी दूर क्यों आए? इसलिए कि जोश व जज्बात की बजाय ठंडे दिल से गौर करें। हो सकता है कि वो खुलिया जो आपकी बीवी में काम कर रहा है ऐसा ही कोई खुलिया जिसके DNA पर वैसा ही कुछ लिखा हुआ हो, जिसकी वजह से ये मसला उलझा है। कैथी ने कहा और सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, और हाँ ये बात याद रखें, साइंस में सिर्फ अकली दलाइल को तस्लीम किया जाता है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो अकल की कसौटी पर परखने के बाद सुनी सुनाई बातों पर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं आता। मैं आपकी बातों से इत्तफाक करता हूँ, बस एक इल्तिजा है कि ये साहब मेरी बीवी को बार बार अपनी बीवी ना कहें। जावेद बोला, सही है, अब ये ऐसा नहीं कहेंगे। ये कहकर कैथी ने गुलाम रसूल को इशारा किया। वो दोनों उठकर बाहर आ गए। दोनों टहलने के अंदाज में अंगूर के बागीचे में चल रहे थे, साथ ही साथ उनके दरमियान बहस भी जारी थी। कैथी का कहना था कि लड़की और वो शख्स के DNA मुश्तरक हैं, जबकि गुलाम रसूल का फैसला था कि ये दोनों ही नहीं, पूरा घराना झूठा है और किसी किस्म की साजिश हो रही है, और इस साजिश के ताने बाने यकीनन हमारे गिर्द बुने जा रहे हैं, और उसकी हकीकत क्या है ये बताना मुश्किल है। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये लोग दरअसल हमें घेरने के लिए ड्रामा कर रहे हैं? कैथी बोली, जी हाँ, मुझे 100% यकीन है कि ऐसा ही हो रहा है। वो लोग दरअसल हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अली शेर के वालिद ने कलाशनकोफ झुका ली थी। उसने कहा था, आदल जोश से काम ना लो। फिर भाई से बोला, ज़िंदगी देना और लेना सिर्फ खुदा के हाथ में है। जा, मैंने तुझे बख्श दिया, अगर चाहता तो अभी तुझे खाको खून में लौटने पर मजबूर कर देता, लेकिन मैं तेरी तरह कमीन फितरत का नहीं हूँ। जा रहा हूँ। ये कहकर वह मुड़ा था कि छोटा भाई आगे आ गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कर दो, हम आपका हक मारना चाहते थे, मगर आपने हमारी आंखें खोल दी। भाभी को वापस ले आइए। तुम्हारी भाभी तुम लोगों से इतनी खुश है कि अब शायद ही कभी वो यहाँ आए। ये कहकर वो मुड़ गया
اور اس کے ساتھ عادل اور پروفیسر بھی باہر آ گئے۔ گھوڑے تیار کھڑے تھے اور وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ عادل نے پروفیسر سے کہا۔ میں تو ننگار جاؤں گا، انہیں ان کا حق دلوانے کے لیے رک گیا تھا، اب یہاں ٹھہرنا بیکار ہے، پروفیسر بولے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رات زیادہ ہوئی نہیں ہے، گھوڑے ہمارے پاس ہیں تو کیوں نہ ہم یہیں سے ننگار کے لیے نکل لیں، اور علی شیر کے والد ملک چوہان کے آدمی ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ وہ لوٹ جائیں گے، تو چلو اجازت لے لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر پروفیسر عثمان مڑے۔ ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، علی کے شیر کے والد نے کہا۔ شکریہ، پروفیسر نے گھوڑے کا رخ موڑا۔ شکریہ تو مجھے آپ لوگوں کا ادا کرنا چاہیے، آپ دونوں نے مجھے جوانی یاد دلا دی، ورنہ میں تو خود کو لبے گور سمجھ رہا تھا، کبھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے ظالم بھائیوں سے ٹکرا جاتا۔ یہ تو آپ دونوں کا کرم تھا کہ مجھے حوصلہ ملا۔ دونوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ننگار جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ کافی دور آنے کے بعد پروفیسر نے مڑ کر دیکھا، قصبہ بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، پر اسرار ہواؤں کی سرسراہٹیں بدروحوں کی مانند گردش کر رہی تھی۔ ہر سمت سے ہوا کی قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ جگہ جگہ چپڑ کے ننگے درخت لنگوٹی باندھے سادھوؤں کی طرح کھڑے ماحول کو گھور رہے تھے۔ جگہ جگہ سفید دبے سے ابھرے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سے لوگ سفید چادر اوڑھے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ وہ حسین ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں کچھ متحرک دبے نظر آئے جو نکاح کی حد کے آخری سرے پر تھے۔ پھر بھیڑیوں کے گھرانے کے شور سے فضا گونج اٹھی۔